السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج سے تقریباً 2 یا 3 دن پہلے پونا ضلع کے لوناوالا میں جو واقعہ رونما ہوا، اس واقعے کو ہر انسان نے یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے دیکھ لیا ہوگا۔ جب لوگوں نے اس منظر کو دیکھا، جب لوگوں نے اس بھیانک منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لوگوں کے دل بھر آئے کہ 9 لوگ پانی کے درمیان کھڑے ہیں، زندگی اور موت کے درمیان میں کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر! اچانک سے پانی کا تیز بہاؤ ان کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اس میں بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں اور مرد حضرات بھی ہوتے ہیں۔ 5 لوگ اسی وقت مر جاتے ہیں، اور یہ مولانا سلمان کی فیملی تھی۔ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ یہی سوچ رہے ہوں گے، یہی کہہ رہے ہوں گے، کاش ہم اس جگہ نہ آتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو جہاں مارنا چاہتا ہے اس کو وہاں لے جاتا ہے۔ مولانا عادل اس واقعے پر تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو ایسی ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے آپ کو لوناوالا میں ہونے والے دردناک واقعے کی تفصیل سے جانکاری دیں گے۔ میں بات کر رہا ہوں مولانا عادل کی۔ انہوں نے تفصیل سے ڈوبنے والوں کا تذکرہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ ان سے غلطی کیا ہوئی، اور قوم کو میسج دیا کہ آپ اپنے بچوں کو ایسی جگہ نہ لے جائیں جہاں پر پانی ہو اور پانی میں ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہو۔ ناظرین، ہر اس جگہ سے ہم تمام کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو، بیوی کو اس جگہ نہ لے جانا چاہیے جہاں پر جان جانے کا خطرہ ہو، جہاں پر جان جانے کا اندیشہ ہو۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں مولانا عادل نے کیا کہا۔ تو لوناوالا بوشی ڈیم کا وہ 6 منٹ کا ویڈیو، دل دہلانے والا، دنیا کو دہلا دینے والا ویڈیو جو تھا، جو پانی میں ایک فیملی ڈوب گئی، دھیرے دھیرے بہتے گئی، وہ ویڈیو جو ہے سب نے دیکھا، بہت لوگوں نے افسوس کیا، بہت لوگ روئے گھر میں۔ اتنا دل دہلانا ویڈیو تھا کہ 6 منٹ کا وہ اس فیملی پہ کیا گزری ہوگی وہ دیکھ کر لوگوں کے آنکھیں نم ہو گئی۔ ہمارے ساتھ ہیں مفتی سلمان صاحب۔ ہم آپ کو بتا دیں وہ فیملی جو تھی وہ مولانا عادل، ان کا نام جو ہے مولانا سلمان بھی ہے ان کا نام، ان کی فیملی 2 فرینڈ ہیں مفتی سلمان صاحب جو کوکن کے ہیں، اور وہ جو ہے بتائیں گے کہ کیا، کون تھے، کیسے تھے اور کیا ہوا تھا۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، وہ ویڈیو سب نے دیکھا، جی، دل دہل گیا سب۔ جی 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 تو ویڈیو کے بارے میں بتائیں گے کہ لوگ اس تک کیسے پہنچے ہوں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے محترم، سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جب مولانا سلمان صاحب سے ہم بذات خود ملاقات کی ہم نے، تو انہوں نے ایسا کہا کہ جب ہمارے بچے اور ہمارے سالے صاحب جب پانی کی طرف بڑھ رہے تھے تو پانی کا بہاؤ بالکل بھی نہیں تھا، ذرا بھی پانی کا بہاؤ نہیں تھا۔ مطلب کوئی بھی بچہ 4 سال کا یا 7 سال کا پانی کو کھیلنے کے لیے، پانی کے اندر انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو میرے آنکھوں کے سامنے میرے 2 بچیاں، میرے 2 سالے، 3 سالے کے 2 لڑکیاں اور 3 سالیاں جو ہیں وہ آگے قدم بڑھاتے بڑھاتے آہستہ آہستہ بیچوں بیچ چلے گئے۔ ابھی تصور میں بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ ایسی چیز سامنے آئے گی، لیکن اچانک میں 1 سے 1.5 منٹ کے اندر پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہوا، اتنی برق رفتاری سے پانی بہنے لگا کہ ہم لوگ دیکھ رہے، وہ بھی دیکھ رہے ہم کو، لیکن کچھ سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے۔ تو آپ کو کہنے کا مطلب ہے مولانا سلمان اس وقت موجود تھے؟ جی موجود تھے وہاں پر۔ انہوں نے ایسا کہا کہ میں کچھ 30 یا 35 سیکنڈ کے لیے طہارت خانے کے لیے میں گیا ہوا تھا، جیسے ہی میں طہارت کرنے کے بعد میں آیا تو دیکھ رہا تھا پانی کی اتنی تیز رفتاری سے پانی بہہ رہا تھا، اور میں اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوں، بچے مجھے دیکھ رہے، اور بچے کچھ چلانے کی کوشش کر رہے، کچھ مدد مانگ رہے وہاں پہ، لیکن وہاں پہ کافی لوگ تھے، کافی لوگوں نے کوشش کی، درخت کی چھالیں نکالے، رسیاں پھینکی، لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ سلیمہ، ایک بات میں اور ذکر کروں، اللہ کی طرف سے اگر موت لکھی ہوئی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ گزشتہ کل ہمارے فیصل بھائی کے ساتھ میں ہم نے الحمدللہ
بہت بڑی تعزیت نامہ پورے امت مسلمہ کی طرف سے ان کے سامنے پیش کیا۔ دل دہلانے والا وہ منظر تھا۔ مولانا سلمان صاحب کے سامنے بہت ساری باتیں آئی۔ انہوں نے ایک بات کہا کہ مفتی صاحب میں نے ایک منظر ایسا دیکھا کہ میں اور میری محترمہ کنارے پر بیٹھ کر، میرا پورا خاندان، میرے بچے سر کی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈوب رہے ہیں، ہم اتنے بے بس تھے کہ ہم ان کو بچا نہیں سکے۔ اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں ویسے ہی گھوما اور کوشش کیا، میں پانی میں جا رہا تھا، لوگوں نے مجھے پکڑے کہ مولانا مت جائیے۔ میں نے کہا کہ میرا کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بچوں کو بچاؤں گا، لیکن میں آگے جانے کے بعد لوگوں نے مجھے پکڑے اور میں اپنے بچوں کو بچا نہیں سکا۔ تقدیر کا لکھا ہوا غالب آیا۔ اس میں ایک میسج امت کو یہ ملتا ہے کہ اپنے بچوں کا، ہم گھومنے جاتے ہیں، اسلام سیر و سیاحت سے منع نہیں کرتا، سیر و سیاحت کرنی چاہیے، لیکن پانی کو احتیاط برتنا چاہیے۔ پانی اگر زیادہ ہے تو اپنے بچوں کا احتیاط کرنا یہ ذمہ داروں کا کام ہے۔ جو سرپرست حضرات ہیں ان کے لیے ایک میسج ہے کہ اپنے بچوں کو گھمانے کے لیے لے کر جائے، لیکن پانی سے احتیاط برتے۔ جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہونا طے ہے۔ اللہ کے مقدر میں وہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ ان کے دونوں بچیاں اللہ کے پاس چلے جائیں گے، سالے چلے جائیں گے۔ ٹوٹل 5 لوگوں کی اموات آئی۔ میں آپ کو جانکاری کے لیے بات بتا دوں، یہ واقعہ 12 بجے پیش آیا، دوپہر کے 12 بجے پیش آیا۔ جو بہنے کا 12 بجے سے سٹارٹ ہوا اور 12:30 بجے کے قریب لوگ بہہ گئے۔ وہاں پر 5 افراد جو تھے، اس میں سے ٹوٹل 9 افراد تھے، اس میں سے 4 افراد جو تھے وہ دوسرے نالی کے دوسری طرف گئے۔ جو 4 افراد نالی کے دوسری طرف بہہ گئے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے بچ گئے۔ جدھر پانی کا بہاؤ زیادہ تھا، مولانا سلمان صاحب، ان کے دونوں بچیاں اور اس کے ساتھ سالے اور سالے کی وائف اور سالے کے 2 لڑکے، پانی کا جس طرف بہاؤ تھا رائٹ سائڈ میں، اس نالی کی طرف سمت میں چلے گئے، جس کی وجہ سے بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے بچاؤ کرنا ممکن نہیں ہو سکا۔ تقدیر کا لکھا ہوا غالب آیا اور 4.5 گھنٹے کے بعد مولانا سلمان صاحب کی 2 بچیوں کی ڈیڈ باڈیاں باہر آئی۔ اس کے بعد کنٹینیو وہ کھوج چالو تھی۔ دوسرے دن 2 بچوں کی ڈیڈ باڈیاں باہر آئی۔ پھر کچھ 7-8 گھنٹے کے بعد ان کے جو ہے وہ سالے صاحب اور سالی، ان کی ڈیڈ باڈی باہر آئی۔ یہ امت کو ایک بہت بڑا میسج ہے کہ نو نبی اللہ نہ رہے، آدم صفی اللہ نہ رہے تو ہم کیا رہیں گے جبکہ رسول اللہ نہ رہے۔ تو اپنے آپ کو پانی سے بچائے، جتنا ممکن ہو سکے ہم سیر و سیاحت کے لیے جائے، لیکن کوشش کرے کہ ہم زیادہ آگے نہ جائے۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے، احتیاط برتنا۔ یا آپ صلی اللہ بتایا نا کہ وہاں پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا، مطلب جی اگر میں بھی یہاں کھڑا ہوں اچانک یہاں پر باڑھ آ جائے تو یہ ناگہانی آفت تھی، ناگہانی آفت تھی جس کی وجہ سے اللہ کی قدرت اور مشیت میں طے تھا، وہ بھی کچھ کر نہیں سکے۔ انہوں نے ایک بات اور بتائی، میں یہ امت کو بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے، میرے بچوں کا ویڈیو دیکھ رہے، دیکھنے کے بعد کئی مستورات سے، کئی ہمارے علماء سے، چاہنے والوں سے دیکھا نہیں جاتا، وہ آخر میں بند کرتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ لیکن یہ آپ تصور کریں کہ جنہوں نے اس بچوں کو جنا ہے، ہم خود ہماری محترمہ، ہاں جس ماں نے بچی کو جنی ہے، اور ہمارے سامنے، میرے سامنے، میں خود والد ہوں، میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچے بہہ رہے ہیں، اور میں کچھ اتنا بے بس ہوں کہ کچھ کرنا چاہتا ہوں، اس کے باوجود بھی کچھ کر نہیں سکتا۔ اس سے آپ سمجھ جاؤ کہ میرے دل پر کیا اثر ہوا ہوگا، کتنا صدمہ پہنچا ہوگا۔ بس ہم پوری امت مسلمہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا سلمان صاحب، ان کی محترمہ کو، ان کے پورے پریوار کو اللہ تعالیٰ اس صدمے کے اندر صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم پوری امت مسلمہ کی طرف سے ایک تعزیت نامے کے طور پر ان کے اہل خانہ کے لیے پیش کرتے ہیں، اور دل سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی افراد اللہ تک پہنچ گئے، جو بھی افراد انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور مولانا سلمان صاحب، ان کے محترمہ، ان کے والد محترم، ان کے دوسرے احباب، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مولانا صاحب ایک ویڈیو میں بتایا کہ 9 جن تھے اور 9 جن آہستہ آہستہ بہہ گئے۔ جی، تو آپ نے کیسا کہا کہ مطلب 5 جن کا انتقال ہوا، باقی 4 جن کیسے بچ گئے؟ مطلب 4 جن جو بچ گئے، 4 افراد جو بچ گئے نا، وہ بائیں جانب کے نالی کی طرف مڑ گئے، مطلب جہاں پر بہاؤ پانی کا کم تھا، وہ ایک طرف ایسا چلے گئے، ایک طرف ایسا چلے گئے، اور داہنی طرف جہاں پر پانی کا بہاؤ زیادہ تھا وہاں پر وہ 5 افراد چلے گئے، جس کی وجہ سے ان کا بچنا ممکن نہیں ہو سکا، اور بہت کافی آگے کی طرف چلے گئے۔
ढूंढने के लिए चला, अफराद एक छोटी भेजे गए। बच्ची भी थी उसमें जी, जो जी। गोद में थी। वो भी इंतकाल कर गई। इंतकाल है। वो 2 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी मिली, मतलब वो बच्ची जी, की। जी, जी, जी। और फिर वो पीर की रात में उनकी तदफीन अमल में आई पूना के अंदर उनके घर के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के जो अहलकार थे उनकी भी बहुत आला ज़रफ़ी थी कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह डेड बॉडी को फ़ौरन उनके अहल खाना के पास दे दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना जल्दी हो सके तजहीज़ और तकफ़ीन का मामला अल्हम्दुलिल्लाह अमल में आया। और हज़ारों की तादाद में पूना के अंदर उनके चाहने वाले, उनकी मोहब्बत रखने वाले, उनसे मिलने वाले, उनसे जुलने वाले, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले अल्हम्दुलिल्लाह नम आँखों के साथ सुपुर्द खाक किया गया। और मौलाना सलमान साहब को जो है वो सब्र जमील की तरगीब दी गई। हम सब दुआ गो है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिद नवाब अयाज़ मस्जिद के मुफीज़ भाई भी ट्रस्टी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इत्मीनान हुआ। उनके भाई फ़ैसल भाई भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह इस ताज़ियत के तौर पर हम इंशाअल्लाह जो है वो हमारी मस्जिद के अंदर आज रात में ईशा की नमाज़ के बाद कुरान खाने का नज़्म रखेंगे और उम्मत को एक मैसेज देंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते। देखो, मुर्दों को कंधा देने वाले हज़ारों लाखों लोग रहते हैं, लेकिन जिंदों का सहारा बनने वाले बहुत कम लोग रहते हैं। आज दुनिया में ना अक्लमंदों की ज़रूरत नहीं है, दर्दमंदों की ज़रूरत है। हमारे वालिद मोहतरम अल्लाह गरी के रहमत फरमाए हमेशा कहा करते थे, अगर जीना चाहते हो तो दूसरों के लिए जियो, अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, अपने लिए तो जानवर भी घर बनाते हैं। एक जज्बा रखो, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबिया। एक जज्बा रखो दूसरों के लिए। तो इस सिलसिले में एक जज्बे को सामने रखते हुए मुफीज़ भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान खानी का अपनी मस्जिद में नज़्म किया है। तो तमाम गुजारिश है लोगों से कि उसमें शरीक होकर जो है वो उनके हक़ में दुआएं करें और ईसाल सवाब के तौर पर कुरान करीम। मौलाना सलमान साहब, एक तो वो 6 मिनट का जी अपनी आंखों से अपने बच्चों को बहते हुए देखे जी, और कल तफ्दीन के टाइम पे 5 मैयत एक साथ। जी जी, कैसा मंजर रहा होगा? उन्होंने ऐसा ही कहा कि कुछ देर के लिए मैं ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा था और ये महसूस कर रहा था कि मेरे बच्चियाँ मेरे आंखों के सामने हैं, इंतकाल नहीं कर गई। मैं यही मेरे दिल में ख़याल आ रहा था। फिर कुछ देर के बाद ख़याल आया कि अल्लाह ने अपने चाहने वालों से इम्तिहान बहुत लिया, नबियों से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से। आप खुद देखेंगे कि मुहर्रमुल हराम का महीना कुर्बानी से शुरू हो रहा है, ज़िलहिज्जा का महीना भी कुर्बानी पर ख़त्म हो रहा है। तो इससे एक मैसेज ये भी मिलता है कि दुनिया के अंदर जो भी अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे हैं, अल्लाह ने उन पर हालात डाला, हालात डालने के बाद आजमाइश की, आजमाइश में उन्होंने साबित कदमी इख्तियार की, अल्लाह ने उनके दर्जात को बुलंद किया। तो इस सिलसिले में वो भी अभी काफ़ी सदमे में है। वो किसी से 5 से 7 मिनट तक गुफ्तगू नहीं करते थे, लेकिन गुज़िश्ता कल मेरा जब जाना हुआ तो 1 घंटे तक उन्होंने मुकम्मल तासुरात पेश किए और ये कहा कि बस पूरी उम्मत मुस्लिमा को, चाहने वालों को ये कहो कि मेरे हक़ में और मेरे मोहतरमा के हक़ में दुआ करें। और ये भी कहा कि मुझे समेटने के नाज़रीन, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।